السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتے ہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہمارے اس ملک پاکستان نہیں بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش یعنی غریب ممالک جتنے ہیں وہاں پہ یہ مرض تقریباً عام پایا جاتا ہے، اور آپ یقیناً شاید سمجھ بھی گئے ہوں کہ میں یرکان ورم جگر کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، جس کو یہ ایلوپیتھی ABC کے حوالے سے یاد کرتی ہے، اور اس کی لوگ جانتے بھی ہیں اس کو ABC کے حوالے سے۔ تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ اصل میں جگر کا ورم ہوتا ہے۔ جگر کے اندر جب ورم ہو جاتا ہے تو یہ ہیپاٹائٹس کہلاتا ہے۔ اس میں پھر کیٹیگری بنائی گئی ہے کہ یہ A ہے، یہ B ہے، یہ C ہے۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کی تعریف میں یہی ہے کہ جگر کے اندر جب ورم ہو جاتا ہے تو اس ورم کی وجہ سے یہ یرکان کا مرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب کے اندر کیا ہے؟ اس کے اسباب کے اندر شدید قسم کے بخار، یا شدید قسم کا کوئی ایسا مرض جس میں آچک ہے، سوزاک ہے، یا ملیریا ہے، یا پیچس وغیرہ، جیسے کہ یہ پیچس آنتوں کی بیماری ہے تو آنتوں کے اندر کوئی ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض یرکان پیدا ہو سکتا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ نوجوان جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو کھیل کے دوران کوئی گیند یا کوئی ٹانگ یا کوئی ایسا کوئی بھی سلسلہ جب جگر کے اوپر چوٹ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جگر کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یا یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں جہاں پہ گرمی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، بچے یا نوجوان باہر سے آتے ہیں دوڑتے بھاگتے ہوئے، اور فوراً آ کر ٹھنڈا یخ پانی وہ فوراً جب پیتے ہیں تو یہ پانی اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر معدہ اور جگر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو بندہ اس سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو اس کو یہ ایسا ایسا یہ ورم جگر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی اس کے اسباب میں سے۔ تو خدارا یہ ٹھنڈے یخ پانی سے اپنے آپ کو بچائیں، ٹھنڈا پانی بالکل نہ پیا کریں بلکہ نارمل پانی پئیں۔ اور جب آپ باہر سے یعنی جسم گرم کے ساتھ آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ گئے ہیں تو وہاں پہ 2-4 منٹ سانس لیں، اپنے آپ کو نارمل کریں، پھر آپ وہ پانی استعمال کریں، پانی کو پئیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے ٹھنڈا یخ پانی نہیں پینا بلکہ نارمل پانی پینا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ شدید گرمی ہے، گرمی کے موسم میں یہ اس کے اثرات کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یا ناقص غذائیں جن کے اندر مثلا یہ پھپھوندی لگی ہوئی سڑے گلے پھل ہیں ان کے کھانے سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، یا یہ جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرتے ہیں ان کے بھی جگر کے اوپر ورم آ جاتا ہے، ان کو بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا لوگ کے یہ مرغن غذاؤں کے کھانے کی زیادہ عادی ہوتے ہیں جن میں یہ گوشت ہے یا گرم مسالہ جات وغیرہ ڈال کے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں، یا یہ فاسٹ فوڈز جتنی ہیں جن میں برگر، شوارمے، پیزے وغیرہ، یا یہ جو بوتل ہے، بوتل سے مراد یعنی کوک ہے، پیپسی ہے، ٹین ہے، سپرائٹ ہے، یعنی جتنے اینی مین یہ مشروبات جو بازار میں اویلیبل ہیں ان کے پینے سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس میں ایسڈ تیزاب پائے جاتے ہیں۔ اصل میں تو یہ ایک آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد آپ اس میں 2-4 گھنٹے اگر آپ لگا لیتے ہیں تو وہ غذا کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگ خالی پیٹ بھی پی رہے ہیں، اور جہاں کوئی بطور مہمان جاتا ہے تو جو میزبان ہے وہ بھی اس کو جو ہے یہ کوئی نہ کوئی یہ ٹین یا پیپسی یا کوئی بھی یہ اس قسم کا جو مشروب ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اصل میں یہ ایسڈ ہوتے ہیں، یہ تیزاب ہوتے ہیں جو انسانی بدن کے لیے، خاص میں معدے کے لیے، جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ، ان سے بچنا چاہیے، ان سے بھی یہ ورم جگر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گرم دواؤں کا زیادہ استعمال، یعنی بعض دفعہ یہ ڈاکٹر حضرات جو ہے یہ 1-1 مہینہ، 2-2 مہینے، 3-3 مہینے لگاتار میڈیسن استعمال کرواتے رہتے ہیں، جیسے کہ ٹائیفائڈ کی بیماری ہے، یا یہ یعنی یہ TB کی بیماری ہے، یا اس قسم کے اور کئی امراض موجود ہیں جو کہ لوگ 2-2 مہینے، 3-3 مہینے، 6-6 مہینے لگاتار میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں۔
تو لازمی بات ہے ان کے اثرات کی وجہ سے بھی معدہ اور جگر ڈسٹرب ہوتا ہے، گردے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے جب یہ اس کے اثرات کی وجہ سے جگر کے اوپر ورم بھی آ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، جرکان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی علامات میں سے یہ تھے اس کے اسباب۔ اب اس کی علامات کیا ہے؟ علامات میں یہ ہے کہ سانس لینے میں دشواری پیش آئے گی، پسلیوں کے نیچے دائیں سائڈ پہ دبانے سے درد ہوگا، سانس لینے سے بھی درد ہوگا، اگر آپ ہلکا سے تھوڑا سا دباتے ہیں اس کو تو درد کی کیفیت پیدا ہوگی، یا ایسے مریض کو قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور قبض کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے مریض کی جو ہے یہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، یعنی عام جسم کی کیفیت کے حساب سے اس بندے کے ہاتھ جو ٹھنڈے زیادہ ہوں گے، اور اس طرح چہرہ جو ہے یہ جیسے پھولا ہوا یا جیسے ورم چہرے کے اوپر ہوا ہے، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے۔ اور اس طرح یہ پاؤں کے اوپر بھی ورم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہلکا سے دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اس کے اندر یہ ورم ہے، یہ خاص پہ یہ جو ٹخنے ہیں جن کو ہم گٹے کہتے ہیں پنجابی کے اندر، گٹوں کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پہ آپ دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جگہ پھولی ہوئی ہے، یعنی یہ جگر کے ورم کی کیفیات علامات میں سے ہے۔ اس طرح یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چہرے بھربراہٹ سی، چہرہ پھولا ہوا، ورم کی کیفیت محسوس ہوگی، اس طرح پاؤں کے اوپر ورم کی کیفیت محسوس ہوگی، اور اس طرح جسم کے اندر ہلکا ہلکا اس کو بخار، یعنی جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہ بخار اترتا ہے ایسے مریض کا، نہ بخار زیادہ تیز ہوتا ہے، بلکہ یہ 99 یا 100 یا 99/1/2 یعنی اس ٹائپ کا یہ بخار رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی علامات جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ اس کی علامات ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج میں سب سے بنیادی بات ہے اس غذا، کہ ہم کون سی ایسی غذا استعمال کریں تاکہ یہ ایسا ایسا ہمارا جگر کا جو ورم ہے یہ ختم ہو جائے، جو ہمارا یہ ہیپاٹائٹس کا جو اس مرض کا ہم شکار ہو چکے ہیں یہ ایسا ایسا ہماری غذا کے ساتھ، غذا کو کنٹرول کرنے کے ساتھ یہ ختم ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو دہی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے، کیونکہ دہی کے اندر کچھ ایسے اللہ کی ذات نے بیکٹیریا پیدا کی ہوئے ہیں جو کہ معدے اور جگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ کدو ہے، ٹنڈے ہیں، ان کا یہ آپ شوربہ بنا کے یا ویسے آپ یہ سالن بتا کے یہ اس کا آپ کھائیں، لیکن ہلکی کالی مرچ آپ نے ڈالنی ہے، سرخ مرچ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور اس طرح گرم اور محرک غذائیں جتنی ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جتنی یہ بوتلیں وغیرہ ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا۔ کوئی بھی اگر آپ اینیمل نشہ کرتے ہیں تو اس نشے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس میں اب آپ کیا کرتے ہیں، یہ اس کا علاج اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی انتہائی آسان میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ اس میں آپ نے ریوند چینی لینی ہے۔ جب آپ پنسار والے کے پاس جائیں گے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے ریوند چینی، ریوند چینی، چینی جیسے کہ یہ مٹھاس کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ اس کا نام ریوند چینی ہے، چھوٹی یہ ریوند چینی، یہ آپ نے لینی ہے 5 تولے۔ نوشادر کو عمومی طور پہ یہ خواتین جانتی بھی ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں چٹاتی بھی رہتی ہیں تاکہ نظام ان کا ٹھیک کام کرے۔ تو یہ ڈلیوں کی صورت میں، ایک تو ہوتا ہے یہ ٹکی والا نوشادر، ایک ہوتا ہے ڈلیوں میں، تو آپ نے ڈلی والا نوشادر لینا ہے، یعنی ریون چینی آپ نے لینی ہے 5 تولے، نوشادر آپ نے لینا ہے 5 تولے۔ ان دونوں کو اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈبیا کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی 1 ماشا سے 2 ماشا کی مقدار خوراک دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہ آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کہیں کہ مجھے آرام نہیں آ رہا، بلکہ اس کو آپ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے۔ دیکھیں ہیپاٹائٹس کے یہ جو مختلف کورسز جو ایلوپیتھک والے کرواتے ہیں وہ 6 مہینے تک وہ کورسز ہوتے ہیں، یا 7 سال تک وہ کورسز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے اس کو لگاتار مہینہ 2 مہینے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصانات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گا۔ آپ کو جو بھوک آپ کی ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کا نظام بھی یہ بہتر کرے گی، انشاءاللہ یہ جو ورم جگر آپ کو ہو چکا ہے یہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ ارکے مکو اور ارکے کاسنی، یہ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ نے کرشی کا لے لیں، اجمل کا لے لیں، ہمدرد کا لے لیں، اشرف کمپنی کا لے لیں، یعنی کسی اچھی کمپنی کا آپ نے یہ ارکے کاسنی اور ارکے مکو لینا ہے۔
ان دونوں کی آدھی آدھی پیالی ملا کے آپ نے دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ بھی آپ نے ساتھ پینی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اگر آپ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو ہیپاٹائٹس ہے، جو ورم جگر ہو چکا ہے آپ کا، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔